بارش اور نزول فرمائے گا۔ بعض لوگ یہ ہم سے سنتے ہیں تو وہ ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ وظائف جو ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں تو کیا ان وظائف سے کبھی آپ کو بھی فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھیں الحمدللہ جو بھی وظائف بتاتا ہے اللہ اسے فائدہ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے بڑے بڑے اکابر کو، بڑے بڑے اولیاء کو، کہ ان کی زندگی میں اللہ رب العزت رحمتیں، برکتیں، مال، ہر چیز کی فراوانی کر دیتے ہیں، چونکہ وہ بولتے رہتے ہیں قرآن کو، حدیث کو، پھر اللہ ان کو آہستہ آہستہ بہت زیادہ عزت اور شہرت اور ساتھ دولت بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم پوری دنیا میں جاتا ہوں میں، اور لوگ ٹکٹ، ہوٹل 5 سٹار، پھر گاڑیاں، یہاں تک کہ 5 سٹار گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر تک، اور پھر پروٹوکول سے ہمیں ہر طرف لے کے جاتے ہیں، بیانات بھی کراتے ہیں، وظائف بھی سنتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں۔ اب اپنی ضروری نہیں، غریب لوگ بھی بلاتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، ہم ان پہ بوجھ نہیں بنتے، ہماری طرف سے تقاضا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عزت، یہ شہرت، پھر یہ دولت، ہر چیز اللہ دلاتا ہے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ ہمیں فوری مل جائے؟ نہیں۔ ہر اللہ والے بڑوں کو اگر آج آپ عروج پہ دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے قربانی کو بھی دیکھیں، ان کی محنت کو بھی دیکھیں، انہوں نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہوتا ہے، پھر آہستہ ان کو ترقی مل جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے کہ آپ نے پتھر بھی باندھے، صحابہ نے پتھر بھی باندھے، پھر بعد میں صحابہ پہ وقت آیا کہ جب کیسر و کسرا بھی ان کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور دولت کے انبار لگ گئے، اب صحابہ کی قربانی کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کے مال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح آپ بڑے لوگوں کو جب ان کے عروج کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے قربانی کو بھی دیکھ لیا کریں۔ تو یہ وظائف سے آپ جڑے رہیں گے، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں اللہ آپ کو علم اور دولت کا بادشاہ بنا دے گا۔ دولت آپ کے پاس آئے گی، آہستہ آپ کو ملتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ رات کو وظیفہ پڑھو، صبح دولت پیروں میں ہو، اور پھر لوگ اس پر جو ہے بڑا، آپ کا پہلے تو یقین کمزور ہوتا ہے، دوسرا آپ کی تعلق نسبت اللہ والوں سے کمزور ہوتی ہے، اور پھر جب یقین کمزور کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وظیفے کی تاثیر نہیں ملتی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے وہ کرنے سے انسان کو فیض ملتا ہے، اور میں جو آپ کو وظیفے بتا رہا ہوں یہ وظیفے قرآنی ہوتے ہیں، اور یہ دولت کے لیے اگر بتا رہا ہوں تو اللہ کے فضل سے کئی لوگوں نے اس کو اپنایا، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا، اور میرے معمول میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں پورے قرآن پاک سے الحمدللہ ریسرچ کر کے بار بار پڑھ کے، چونکہ اللہ کے فضل سے شروع سے ہمارا 8-10 سال کی عمر سے اس قرآن پاک سے وابستہ ہیں، اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ موت تک رہیں گے۔ تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا اور تاثیر ملے گی۔ آیت ہے قرآن پاک کی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس دن پڑھ کے دعا کریں، تو اس کے بعد اپنا معمول رکھیں کہ اس کو چلتے پھرتے ویسے پڑھ لیا کریں عام دنوں میں۔ میں ایک چیز پھر بتا رہا ہوں، ہمارا وظیفہ وہ دن گزرنے کے بعد اگر آپ کو ملے آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، تاثیر ملے گی، قرآن کی تاثیر ملتی ہے، یاد رکھیں، ہر جگہ ہر ٹائم ملتی ہے۔ اس کے لیے دن کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ہمارے معمول میں ہے، ہمارا ایک معمول ہے، ہم اس کو دیکھ کر پھر وظائف ان دنوں کے دیتے ہیں تاکہ ہر بندے کا تعلق قرآن و سنت سے جڑا رہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر مدارس میں جیسے اسباق ہوتے ہیں کہ پہلا پیریڈ اس کا ہے، دوسرا پیریڈ اس کا ہے، یا اسکول کالج میں ہوتا ہے یہ پیریڈ یہ پیریڈ یہ پیریڈ، اب وہ جو گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں بعض جگہوں پہ کہ مدرسوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا درس ہفتے میں اس دن ہوگا، بعض ہوتا ہے اس دن ہوگا، تو اب بعض کہتے ہیں جی مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا، فجر کے بعد جو ہے وہ درس حدیث ہوگا، پھر بعض کہتے ہیں جی بدھ کے دن درس حدیث ہوگا، جمعرات کو درس قرآن ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کے دنوں کو پھر یہ ترتیب دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ترتیب بھی اسی طرح علاج کے طور پر ہے، قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے، نہ کہ فرض واجب۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔